الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. وعن كرز رضي الله عنه أنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الغلام شاتان وعن الجاري شات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. چونکہ قربانی کا مسئلہ ابھی چل ہی رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عبادت عقیقے کی عبادت بھی مشروع ہے، اور عقیقہ کرنا یہ مستحب ہے. قربانی تو واجب تھی لیکن عقیقہ کرنا یہ مستحب ہے. کریں گے تو ثواب اور فائدہ ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں کریں گے تو کوئی اس کا گناہ نہیں ہے. بہرحال، اور چونکہ عقیقے کے حوالے سے غلط باتیں لوگوں میں مشہور ہیں. ایک تو مسئلہ یہ بھی مشہور ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوتا اس کی قربانی نہیں ہوتی. یہ غلط بات ہے. ایک چیز واجب نہیں ہے، وہ نہیں کیا تو واجب ادا نہیں ہوگا. نفل نہیں پڑھی تو فرض ادا نہیں ہوگا. یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ نفل اگر نہیں پڑھی تو بولے فرض ادا نہیں ہوگا. کہاں ہے یہ؟ سنت اگر نہیں پڑھی تو فرض ادا نہیں ہوگا. یعنی بھاری چیز کیا کمزور چیز پر ڈیپینڈ رکھ سکتی ہے؟ عقل میں بھیجے میں آتی ہے بات. اگر علم نہ بھی ہو لیکن عقل سلیم ہو تو بھی بندہ غور کر سکتا ہے کہ بھئی قربانی واجب اور عقیقہ مستحب واجب نہیں. تو ایک اسکوٹر پر بھینس سپلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدھی سی بات. عقیقہ مستحب ہے اور قربانی واجب ہے. اس لیے یہ غلط مسئلے لوگوں میں مشہور ہیں. یہ عقیقہ الگ چیز ہے اور قربانی الگ ہے. عقیقے کا قربانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کسی نے عقیقہ کیا ہو کہ نہ کیا ہو، اگر وہ مالک نصاب ہے قربانی اس پر واجب ہے. قربانی نہیں کر سکا، ایام چلے گئے، تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنا پڑے گا. لیکن عقیقہ بعد میں کرنا چاہے پورے سال کبھی بھی کر سکتا ہے. بہرحال، تو اب یہ عقیقہ ہے کیا چیز اور کیوں شریعت میں اس کو مستحب اور مشروع قرار دیا گیا؟ تو عقیقے کا لفظ عین اور قاف سے بنا. عقہ یعق، عقیقہ عربی میں کہتے ہیں. عقن کے معنی پھاڑنے کے آتے ہیں، عقہ یعق کے معنی پھاڑنے کے آتے ہیں. اور عقیقہ کے دو معنی ہیں. ایک تو وہ بال جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن اس کے سر سے اتارے جاتے ہیں، مونڈھے جاتے ہیں، اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے. ایک معنی یہ ہوا. دوسرا، بچے کی پیدائش پر 7ویں دن جو جانور عقہ یعق پھاڑا اور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے. بہرحال دونوں باتیں ہیں کہ 7ویں دن جو ہے عقیقہ کیا جاتا ہے. کیا ہے فضیلت؟ وعن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق رأسه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغلام، لڑکا، بچہ جو پیدا ہوا ہے، بچہ یا بچی، بچہ مرتہن بعقیقتی، اپنے عقیقے کے بدلے میں مرتہن ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے. گروی سمجھتے ہیں؟ قرض مانگا کسی سے تو وہ قرض فری میں نہیں دے رہا. کیوں؟ سامنے والے کو بھروسہ نہیں کہ یہ قرض لے کر چلا جائے گا پھر چپل گھس جائیں گی.
تو کیا کرتا ہے کہ بھائی کوئی پروف میں بھروسے کے لیے کوئی چیز رکھو، تو ایک یہ اپنا زیور یا اگر کوئی قیمتی موبائل ہے تو وہ سامنے والے کے پاس گروی رکھوا دیتا ہے اور اس کے بدلے میں 50,000 روپے لاکھ روپے قرض لے لیے. تو جو چیز گروی رکھی ہوئی ہے اس سے مالک فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جب اس نے قرض لے لیا اس کے بدلے میں ہے وہ زیور اسی کا، لیکن جب تک قرض کے بدلے میں اس کو رہن اور گروی رکھ دیا ہے تو اپنی ہونے کے باوجود مالک اس سے فائدہ نہ اس کو بیچ سکتا ہے نہ اس سے کیونکہ سامنے والا فوراً کہے گا بھائی قرضہ پہلے لاؤ پھر اپنی چیز لے جاؤ. تو جس طرح گروی رکھی ہوئی چیز سے خود مالک جب تک اس کو چھڑا نہ لے قرض ادا کر کے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک اسی طریقے سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کی بنا پر وہ گروی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں بھی ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ بچپن میں جو بچے انتقال کر جاتے ہیں، نابالغ ہونے کی حالت میں بچپنے میں جو بچے انتقال کر جاتے ہیں تو وہ کل قیامت میں اپنے والدین کے لیے سفارشی بنیں گے، ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرائیں گے، اللہ سے لڑیں گے، سفارش کریں گے، کیونکہ وہ معصوم ہیں. یعنی جن کی نابالغ اولاد بچپن میں انتقال کر گئی ان کے لیے خوشخبری بشارت ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے سفارشی بنیں گے، ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں حدیث پاک میں کہا جا رہا ہے کہ بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے. جس طرح گروی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، لہذا اگر کسی بچے کا عقیقہ نہیں کیا گیا اور بچپن میں وہ انتقال کر گیا تو وہ سفارشی نہیں بنے گا. ایک مطلب یہ محدثین بیان کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح گروی رکھی ہوئی چیز کو قرض ادا کر کے جب تک آپ چھڑاؤ گے نہیں وہاں سے آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، چاہے وہ آپ اس کے مالک ہو. اسی طریقے سے جو بچہ بچپن میں انتقال کر جاتا ہے اور سفارشی بنتا ہے لیکن وہ عقیقے کے بدلے میں گروی ہے، اگر اس کا عقیقہ کر دیا اور پھر اس کا انتقال بچپن میں ہو گیا تو انشاءاللہ وہ سفارشی بنے گا. لیکن خدا نخواستہ اگر عقیقہ نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو ایک مطلب محدثین اس حدیث کا یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی تھا. جب تم نے عقیقہ کر کے اس کو چھڑایا نہیں تو جس طرح گروی چیز سے چھڑائے بغیر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس بچے سے کل قیامت میں سفارش والا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اس لیے اس کا بچوں کا عقیقہ کرنا چاہیے، مستحب ہے. لیکن یہ فائدہ ایک تو یہ کہ اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعا کریں اللہ اس بچپن میں اس کو مار دیں تاکہ جنت ہم کو مل جائے، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی خدا نہ خواستہ اگر اس کی موت بچپن میں لکھی تھی تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے سفارشی بنے گا، کیونکہ مرنے کے بعد عقیقہ نہیں ہوگا. ابھی مسئلہ آئے گا، باتیں تو بہت ساری بیان کرنی ہے لیکن اب دیکھو وقت کہاں تک ساتھ دیتا ہے. جو مہینہ چل رہا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ بھی پیش آیا ہے، وہ بھی بیان کرنا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں عقیقے کا بیان ہی پورا ہوتا ہے وقت سے پہلے یا نہیں. تو ایک تو مسئلہ یہ، ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب ہے کہ بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہے، یعنی اس کے اوپر جو آفتیں بلائیں اور بیماریاں آتی ہیں اس سے وہ محفوظ کب رہے گا؟ جب اس کا عقیقہ کر دیا جاوے. عقیقہ کر کے آپ نے اس کو الاؤ بلاؤں سے چھڑا لیا، جس طرح قرض ادا کر کے گروی رکھی ہوئی چیز مالک چھڑا لیتا ہے، تو ایسے ہی جس بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے اس کو گویا الاؤں بلاؤں بیماریوں سے چھوڑا لیا گیا، بچا لیا گیا. اس لیے بچپن میں بچوں کا عقیقہ کرنا چاہیے. تیسرا مطلب کہ بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہوتا ہے، یعنی گندگیوں میل کچیل سے دور ہوتا ہے. اگر عقیقہ کر دیا تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، میل کچیل بھی ختم، سلامتی آ گئی ہے، بیماریاں بھی ختم اور سفارشی بھی، تینوں فائدے ہوں گے. اس لیے عقیقہ کرنا چاہیے. کیا کہا؟ یذبح عنہ یوم السابع، کہ بچے کا عقیقہ اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے گا 7ویں دن. سنت اور مستحب، ایک تو عقیقہ کرنا خود مستحب، پھر اس کے اندر اس کا وقت مستحب 7واں دن ہے. جمعہ کے دن کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا عقیقہ جمعرات کو ہوگا، آئندہ 7واں دن وہی تو آئے گا. اگر آج جمعہ کو کوئی بچہ پیدا ہوا تو 7واں دن کون سا آئے گا؟ آئندہ جمعرات.
تو 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جاوے، ویسمّا اور اس کا اچھا نام رکھا جاوے. ہاں، علیزہ، مریضہ، فضیلہ. فضیلہ تو خیر نکل گیا منہ سے، وہ تو اچھا نام ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ ہمیں صحابہ سے محبت نہیں ہے، ہمیں نبیوں سے محبت نہیں ہے، ہمیں اللہ والوں سے محبت نہیں ہے، ہم تو اٹھ پٹانگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لیٹسٹ نام چاہیے ہم کو. لیٹسٹ تو لیٹسٹ ہی رکھتے، اللہ ہمیشہ ٹیسٹ ہی لیتے رہیں گے، اس کے بلاؤں مصیبتوں کا ٹیسٹ ہی اللہ اس کا لیتے رہیں گے. لیٹسٹ کہ وہ کوئی لیٹسٹ نام بتاؤ نے. صحابہ کا نام پسند نہیں آ رہا، نبیوں کا نام کیوں؟ ان کی خوبیاں اندر آ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں پریشان کرے، جوانی میں بھی پریشان کرے اور بڑھاپے کے اندر بھی پریشان کرے، اس لیے ایسا نام ڈھونڈ کر لائیں گے. بھائی کوئی بھی تو الٹا سیدھا منہ میں، مولانا گوگل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، کچھ بھی آپ سرچ کرو گے نکلے گا. کچھ بھی منہ سے بول دیا منہ بڑا، تو اس کا معنی بھی وہاں نکلے گا. تو بولے اس کا کیا معنی ہے؟ بولے معنی تو ہے نا، معنی دنیا میں 5000 سے زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہیں، کچھ بھی منہ سے نکالو گے کوئی نہ کوئی ورڈ بننے والا ہے، اور کوئی ورڈ بنے گا، لفظ بنے گا، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہونے والا ہے. تو کیا وہ نام رکھ دو گے اٹھا کے؟ اللہ کے رسول نے باقاعدہ برے ناموں کو چھڑوایا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں ختم کروایا ہے، اور اچھے نام رکھوائے ہیں باقاعدہ کہ یہ نام ہٹاؤ، یہ اچھے نام رکھو. کیوں؟ بولے نام کا اثر ہوتا ہے، اور نام بگاڑنا ہو تو پھر مت کیا کرو. عبد الرحمن سب سے اچھا نام ہے، لیکن آج کے زمانے میں فتویٰ میں یہ دیتا ہوں کہ عبد الرحمن نام نہ رکھیں. کیوں؟ رحمان بھائی بولتے ہیں لوگ، اب عبد کو ہٹا دیا اور رحمان بھائی. قیامت کی شام تک رحمان بھائی ہو ہی نہیں سکتا، رحمان اللہ کی ذات ہے صرف. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، رحمان صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہو سکتی ہے. دنیا میں انسان رحمان ہو ہی نہیں سکتا، رحیم ہو سکتا ہے. بولے نہیں وہ شارٹ کٹ بولتا، عبدل بول لیں، شارٹ کٹ کرنا ہے تو عبدل بول، شروع کا نام لے، رحمان ہٹا دیں. نہیں بولے شارٹ کٹ بول رہا ہے تو عبدل بول. جسے عبداللہ نام رکھا تو کہ آپ ہٹا کے اللہ بولو گے اس کو؟ تو یہاں پر آپ ہٹا کے رحمان کیوں بول رہے ہو؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عبد الرحمن سب سے اچھا نام، لیکن آج کے زمانے میں لوگ عبد ہٹا کر رحمان بھائی، ستار بھائی. ستار قیامت کی شام تک انسان ہو ہی نہیں سکتا، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. معلوم کیا کرو اللہ کے بندو. تو ستار بھائی کہاں سے ہوگا؟ وہ ستار اللہ کی ذات ہے، سارے عیبوں کو چھپانے والی ذات. ستار صرف میرے رب کی ذات ہے. عبد الستار ہوگا. عبدل بولو اگر شارٹ کٹ کرنا ہے تو، ستار ہٹا دو یا پورا نام لو عبد الستار. عبد الحنان، عبد المنان بھائی کہاں سے ہوگا؟ حنان بھائی کہاں سے ہوگا؟ عبد الحنان ہوگا، عبد المنان ہوگا. خیر تو کہا وہ یسمّا، اس کا اچھا نام رکھا جاوے. 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جاوے، جانور ذبح کیا جاوے اور اس کا اچھا نام رکھا جاوے. اچھے ناموں کا اثر ہوتا ہے، اور اچھے نام اللہ کے رسول نے بتایا، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اور نبیوں کے نام جو ہیں وہ صحابہ کے نام ہیں، اللہ والوں کے نام ہیں. تو ان کے اثرات انشاءاللہ آئیں گے، بچوں میں منتقل ہوں گے. تو یہ ذمہ داری ہے، یہ تربیت کا ایک حصہ ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ کھانے پینے، بچے کی دیکھ بھال کا خیال رکھ رہے ہیں تو ان کا اچھا نام رکھنے میں بھی اس کا خیال رکھیں. واٹس اپ اور مولانا گوگل رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا تعلق اتنا زیادہ نہ استوار کر لیں کہ ہر بات وہیں پوچھ رہے ہیں. وہاں تو ماشاء اللہ ہیں، وہ ماشاء اللہ نہیں بول رہا ہوں، وہ ماشاء اللہ ہیں. پتہ نہیں کیا کیا بتائیں گے اور کیا کیا دکھائیں گے، سمجھے؟ تو ہمارا ایمان لایا میں گوگل رحمۃ اللہ علیہ پر یہ ہے ہی نہیں. اس لیے علماء سے اور جانکار لوگوں سے تحقیق کر کے اچھا نام رکھنا چاہیے. خیر، اور وہ یحلق راسو، پھر فرمایا کہ اس کے سر کا حلق کیا جاوے، بال مونڈے جاویں اور موڑ کر اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جاوے. آگے روایت آئے گی. بہرحال تو عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کرنا یہ مستحب ہے. اگر 7ویں دن نہیں کر سکے تو جب بھی کریں یہ دھیان رکھیں کہ اگر جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو کریں، وہ 7واں دن ہی آئے گا. 7 نہیں تو 14 نہیں تو 21، یہاں تک کا تذکرہ حدیث میں بھی ہے. وعن بریدہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العقیقۃ لسبع او 14 او 21 او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ الطبرانی. طبرانی کی روایت ہے، بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عقیقہ 7ویں دن ہے یا 14ویں دن ہے یا 21ویں دن ہے، یعنی آپ نے اشارہ کر دیا۔ اس سے مسئلہ فقہا نے نکالا ہے کہ جب بھی کریں، اصل تو مستحب بہتر 7واں دن تھا، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے فوت ہو گیا، نہیں کر پائے، گنجائش نہیں تھی، مسئلہ نہیں معلوم تھا، یا جو بھی عذر تھا، وجہ جو بھی ہو، بعد میں بھی کر سکتے ہیں 14ویں دن 21ویں دن۔ اور بھلے پتہ نہیں چلے گا تو خالی اتنا تو معلوم ہے نا بھائی کون سے دن پیدا ہوا بچہ، کون سے دن پیدا ہوا یہ تو معلوم ہے نا، تو اس کے حساب سے ایک دن پہلے کر لے وے، جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو کر لے وے، جب بھی کرے گا ایک دن پہلے والا دن رکھے گا تے وہ 7واں دن ہی آئے گا، وہ حساب میں 7واں دن ہی آئے گا، تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر 7ویں دن نہیں کر سکے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، زندگی میں اور بچپن میں کر لینا بہتر ہے۔ اور عقیقہ زندگی میں ہوگا، مرنے کے بعد نہیں، کیونکہ جو مقصد تھا عقیقے کا وہ بتایا گیا ابھی کہ دنیا میں الاؤں بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ رکھنا ہے بچے کو، اور تو یہ فائدہ جو ہے جب دنیا میں وہ موجود ہے تو ہوگا، مرنے کے بعد نہیں، جب تک زندہ ہے۔ کسی نے جوانی میں کیا ٹھیک ہے، جوانی میں کر لے، لیکن اگر یاد ہے دن کہ جمعہ کو میں پیدا ہوا تھا تو جمعرات کو عقیقہ کرے، نہیں یاد ہے تو جب چاہے کرے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ وقت مستحب خالی فوت ہو گیا، لیکن عقیقہ تو مستحب ہے، وہ تو پایا گیا، بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے، زندگی میں جب تک زندہ ہے عقیقہ کر سکتا ہے۔ اور کیا سسٹم ہے، عقیقہ کن جانوروں میں ہوگا؟ تو اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ جن جانوروں میں قربانی درست، ان جانوروں کے اندر عقیقہ بھی درست۔ جن جانوروں میں بکری، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، جن جانوروں میں قربانی درست، اس کے اندر عقیقہ بھی درست۔ البتہ اگر وسعت ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 جانور ذبح کرے، 2 بکرے۔ وعن ام کرز رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول للغلام شاتان عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شات۔ یہ ہے کیا کہ ام قرز رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ عورت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ بچے کی طرف سے 2 بکری، بچے کی طرف سے 2 بکری اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور، 1 بکرا۔ لا یضرکم الذکران ام اناسا، آخر میں بھی فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا چاہے وہ بکرا ہو کہ بکری ہو۔ یا یہ نہیں کہ لڑکا ہے تو بکرا ہونا چاہیے، نہیں، بکرا ہو بکری ہو یہ نہیں دیکھنا ہے، لیکن 1 جانور، جیسے قربانی میں بکرا بھی کر سکتے ہیں اور بکری بھی، چاہے سامنے مرد کی قربانی ہو رہی ہو کہ عورت کی ہو رہی ہو، یہاں بکری میں مذکر مؤنث نہیں دیکھا جائے گا، سب برابر ہے۔ تو لیکن اگر لڑکا ہے تو اس کا عقیقہ 2 ہوگا، 2 بکرے یا 2 بکری یا 1 بکرا 1 بکری، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری۔ لیکن اگر گنجائش نہیں ہے تو 1 بکرا بھی لڑکے کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے، اس کی بھی حدیث موجود ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن شاة وقال یا فاطمہ تصدقی بزینت شعرہ فضہ فوزنہ درہم او بعض الدرہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عقیقہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صاحبزادے اور اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے 1 بکرا، 1 بکری صرف جو ہے آپ نے ذبح کیا تھا، اور فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ سے یا فاطمہ قومی فتصدقی، جاؤ اس کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرو، فتصدقی بزینت شعرہ فضۃ، اس بچے کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ تو فاطمہ نے فوزنتہ، اس کا وزن کیا، تو فوزنہ درہما او بعض الدرہم، تو اس بچے کے بال کا وزن 1 درہم یا درہم سے کچھ کم تھا، 2-3 گرام۔ کتنا ہوگا؟ 2-3 گرام، اس سے زیادہ بال تو بچے کے ہوں گے نہیں، تو 2-3 گرام چاندی جو ہے صدقہ کی گئی، یہ مستحب ہے۔ تو پتہ چلا اس حدیث پاک سے
کہ ایک بکرا بھی کافی ہو سکتا ہے لڑکے کی طرف سے۔ دیکھو میں صاف صاف بالکل لائیو روایتیں ہی سنا رہا ہوں، پھر بھی کسی کو شک ہو تو پھر وہ اپنی خیر منائے، پھر بھی کسی کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہاتھ پکڑ کے چلانا حق راستے پر، یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ کسی نبی کی بھی شان نہیں۔ نبی بھی راستہ بتا سکتے ہیں تو علماء بھی راستہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہاتھ پکڑ کر کسی کو قائل کرنا اور چلا دینا راستے پر، یہ اللہ کے علاوہ کسی کی شان نہیں ہے۔ صاف صاف روایتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر مسئلہ آتا ہے کہ کیا بڑے جانوروں میں کر سکتے ہیں؟ ابھی تو بتایا کہ جن جانوروں میں قربانی درست ان جانوروں میں عقیقہ بھی درست۔ تو اگر آپ بکرا بکری نہیں کر رہے ہیں، بڑے جانور کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ ایک بکرا بکری کے برابر ہوتا ہے۔ تو اگر بڑا جانور ذبح کر کے عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، قربانی کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، قربانی کے دنوں کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں عقیقہ۔ تو نو ویلیڈیٹی آف عقیقہ ان اسلام، اسلام میں عقیقے کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے۔ قربانی کی تو ہے، 3 دن کے بعد قربانی ختم۔ اب کوئی کسی کا قربانی کا حصہ واجب رہ گیا تھا، وہ چاہے کہ لاؤ 1500 صدقہ کر دوں، اب نہیں چلے گا۔ ادا میں تو چل جاتا ایک حصہ لے کر قربانی کرنا، لیکن اب قضا ہو گئی، 3 دن گزر گیا تو قربانی کی قضا میں پورا جانور ہے، اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ 10-15 ہزار جو بکرا کم سے کم جو آتا ہے، 10-12 سے کم تو آئے گا ہی نہیں، ہلکے میں ہلکا بکرا آپ لائیں گے تو اتنا کم سے کم صدقہ کرنا پڑے گا کسی کی قربانی اگر رہ گئی ہے تو۔ قضا میں پورے جانور کی قیمت چلے گی، اب ایک حصے کی رقم نہیں چلنے والی۔ وہ ادا کے اندر یہ ڈسکاؤنٹ تھا، جب وقت نکل گیا تو ڈسکاؤنٹ ختم۔ خیر، تو عقیقے کے اندر بڑے جانور میں حصہ بھی لے سکتے ہیں کہ لڑکے کے لیے 2 حصے لے لیے، لڑکی کا 1 حصہ لے لیا، اور بقرعید کے دنوں میں جہاں قربانی ہو رہی ہے تو ساتھ میں عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی حصے پر قربانی بھی اور اسی حصے پر عقیقہ بھی نہیں، الگ الگ۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بڑا جانور کسی نے خریدا، 3 لوگ گھر میں ان کے اوپر قربانی تھی، 3 حصے قربانی کے ہو گئے، اور 2 بچوں کا عقیقہ باقی تھا، 2 لڑکے ہیں تو 2 4 حصے ان کے الگ ہو گئے، 4 حصے 2 عقیقے کے ہو گئے اور 3 حصے الگ جو ہے قربانی کے ہو گئے، تو ٹوٹل 7 حصے ہو گئے۔ اس طرح قربانی میں عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور بقرعید کے بعد وقت نکلنے کے بعد پورے سال میں کبھی بھی عقیقہ کر سکتا ہے، لیکن 7ویں دن کا خیال رکھے۔ اب اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو جو حکم قربانی کے گوشت کا ہے وہی عقیقے کے گوشت کا حکم ہے۔ جس طرح قربانی کا گوشت آپ کچا بھی تقسیم کر سکتے ہیں، خود پر، مالدار پر بھی، رشتہ داروں پر بھی، اور ایسے ہی غریبوں پر بھی، مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، نان مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اور پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے عقیقے کا گوشت بھی کچا بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اپنوں کو بھی، غیروں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، اور دوسرے محلے والوں کو بھی، سب کو۔ ٹھیک اسی طریقے سے پکا کر بھی دعوت بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ غلط رسمیں پھیلتی ہیں کہ ماں اور نانی نہیں کھا سکتے، ماں اور عقیقہ کا گوشت ماں اور نہ، کیونکہ اس نے یہی تو جرم کیا کہ پیدا کیا بچے کو، تبھی تو کھا رہا ہے، تو اس کا جرم یہی تو ہے ماں کا کہ اس نے اس بچے کو پیدا کیا جس کا عقیقہ تو ڈھکیل رہا ہے، اور نانی کا کیا قصور ہے؟ نانی نے اس ماں کو پیدا کیا۔ کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں، بے پرکی اور بے صفے کی اڑاتے ہیں لوگ۔ جب پورا جگت، پوری دنیا کھا رہی ہے تو ماں اور نانی کیوں نہیں کھائیں گی؟ تو یہ خواہ مخواہ کی غلط باتیں ہیں۔ اور پھر 1-2 مسئلے جو ہے اس کے اندر زیادہ لائٹ ہے، وہ مسئلہ شاید نہیں آ پائے گا آج۔ ایک تو ختنہ کرتے ہیں لوگ، ختنہ سنت ہے، اسلام میں ختنہ کرانا سنت ہے، تو ختنہ کراتے وقت جانور ذبح کرتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے اللہ کے بندے عقیقہ کر لے، بولے نہیں، میں نے کہا بھائی تو ویسے بھی تو سب کو دعوت دیا، بولے ہاں دیا ہے، سب کو بلا رہا، بولے ہاں بلا رہا ہوں، تو جانور ذبح کر رہا ہے، بولے ہاں کر رہا ہوں، تو صرف نیت کر لینا عقیقے کی،
وہاں بورڈ لگانے کی محلے میں ضرورت نہیں ہے کہ بھائیوں بہنوں میں عقیقہ کر رہا ہوں، ختنے کی دعوت نہیں ہے ہوں، اس طرح بورڈ لگانے کی ضرورت تھوڑی ہے. یعنی تھرمامیٹر دین کا اور اسلام کا کتنا نیچے گر چکا ہے. کھوپڑی میں بھیجے میں یہ بات گھستی نہیں ہے. بہت میں وہ اس لائن کا بہت یعنی وہ کیا کہتے ہیں مار کھایا ہوا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں. خالی نیت کرنی ہے. دعوت تو اس نے ختنے پر سب کو دے رکھی ہے، اور جانور ذبح کرے گا وہ باقاعدہ جانور لے کر آیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے بندے تو ختنے کی نیت مت کر، یہ تو بدعت ہے، رسم ہے، گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا. اس کے بدلے میں عقیقے کی نیت کر کے جانور ذبح کر لے. کہاں بتانے کی ضرورت ہے کسی کو؟ بولے مفتی صاحب وہ آئندہ دیکھیں گے. اب یعنی مت ماری جاتی ہے. نیت کا بتانا تھوڑی کسی کو، صرف نیت کر لے. اور حافظ جی کو بول دینا کہ حافظ جی جو ہے عقیقے کے نام سے سلہ فرائی ہو، تو بھی نہیں ہوتا. بولے نا آئندہ دیکھیں گے. آئندہ کا خاک دیکھے گا، ابھی نہیں دکھ رہا ہے تو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنا صاف صاف اوپن کر کے واضح کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ خالی دل میں نیت کرنا ہے. اور یہ یعنی بدعت سے یہ بات ہٹ کر سنت کی طرف آ جائے گی. آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام مل جائیں گے تجھے. یعنی جانور بھی ذبح ہوگا، دعوت بھی ہوگی اور ثواب بھی ملے گا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا. اور دوسرا مسئلہ کیا آتا ہے کہ بعض مرتبہ شادی کے موقع پر لوگ عقیقہ کرتے ہیں، یعنی ولیمہ کی دعوت میں عقیقہ کرتے ہیں. تو کیا ولیمے کی دعوت میں عقیقہ کر سکتے ہیں اور عقیقہ کر کے اس جانور کا گوشت کھلا سکتے ہیں؟ تو میں اگر سبق کے انداز میں بولوں تو ابھی آپ کنفیوز ہو گئے. دیکھو میں سبق کے انداز میں بول رہا ہوں. کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے. جو طلبہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں نا ان کو معلوم ہے جب اس طرح کے مسئلے آتے ہیں میں دونوں باتیں بولتا ہوں تو کنفیوز ہوتے ہیں. جب ایسی کیسی بات ہو گئی کہ کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں. ہاں طریقہ غلط ہوگا تو نہیں کر سکتے ہیں، صحیح طریقہ ہوگا تو کر سکتے ہیں. اب سمجھو. تو ولیمے کی دعوت میں عقیقی کیا جانور ذبح کر کے دعوت کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور نہیں کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے. اب نہیں کر سکتے کی شکل کیا؟ ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح قربانی ابھی تو بتایا، جس طرح جو حکم قربانی کے گوشت کا ہے اس کو بیچنا، اس کے بدلے میں کچھ لینا جائز نہیں. یہاں تک کہ قصائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں، الگ سے پیسے دو. تو جو حکم قربانی کے جانور کا ہے وہی عقیقے کے جانور کا، اس کو بیچنا اور اس کے بدلے میں پیسے لینا جائز نہیں. لیا تو پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا پورا، حرام. تو آپ ہوٹل کھول کے بیٹھ گئے، کیا کہتے ہیں ٹیبل لگا کر، آؤ بھائی آؤ کھاؤ اور لکھاؤ. تو اگر عقیقہ کا گوشت کھلا رہا ہے اور اس کے بدلے میں لاگ لے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، بالکل جائز نہیں ہوگا. جتنا بھی لیا ہے سب صدقہ کرنا پڑے گا. ایک دوسرا یہ کہ اس نے ٹیبل کرسی تو نہیں لگایا، عقیقے کا گوشت ایسے کھلا رہا ہو یا ولیمے کی دعوت میں کھلا رہا ہو. بہت سے لوگ خالی عقیقے کی دعوت بھی کرتے ہیں اور ٹیبل کرسی نہیں لگایا، لیکن وہاں عرف چلتا ہے کہ ٹیبل کرسی نہ لگاؤ تو بھی لوگ لفافے لے کر آتے ہیں اور اچھا خاصا دیتے ہیں. تو المعروف کالمشروط، جو چیز عرف میں مشہور ہے وہ گیا شرط لگا کر لینے کی طرح ہو گئی. جب عرف میں وہ چل رہا ہے وہاں پر تم کرسی ٹیبل نہیں لگاؤ گے، لیکن وہاں پر یہ عرف چلتا ہے لوگوں کا کہ لوگ پھر بھی لفافہ لے کر آئیں گے اور یہی کہیں گے اگر کھا کے نکل گئے تو کیا سمجھے گا وہ کہ کھا کے چلا گیا نے لکھایا نہیں. تو یہ عرف چل رہا ہے. تو چاہے آپ نے ٹیبل کرسی نہیں لگایا، لیکن قاعدہ ہے شریعت کا المعروف کالمشروط. جو چیز عرف میں مشہور ہے نا وہ گویا شرط لگانے کی طرح ہے. تو عرف میں دینا، لفافہ دینا یہ مشہور ہے تو گویا شرط لگا کے تم لے رہے ہو، اس طرح ہو گیا. تو بھی لینا درست نہیں ہوگا. شکل نمبر 3، نہ ہم نے ٹیبل لگایا ہے اور نہ وہاں رواج ہے ایسا، عرف بھی نہیں ہے ایسا لینے دینے کا، اتفاق سے آ گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی 2-4 لوگ دے گئے لفافہ، عرف نہیں تھا وہاں پر، ماحول نہیں تھا لینے دینے کا، اور نہ ہم نے ٹیبل کرسی لگایا، ہم نے بالکل اس کا ارادہ نہیں کیا ہے. اور کوئی دے گیا، 2-4 لوگ دے گئے، خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، تو اس کا لینا جائز، اب کھلانا جائز. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ٹیبل کرسی لگائیں گے یا عرف میں ماحول چلتا ہے لینے دینے کا
تو عقیقے کا گوشت کھلانا اس کے بدلے میں جائز نہیں، جو پیسہ لیا وہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ سب عرف نہیں ہے اور نہ ہم نے ٹیبل لگایا ہے تو پھر دعوت میں، ولیمے کے اندر بھی اور ویسے بھی عقیقے کی دعوت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 14 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، 5 منٹ پھر بھی بچ رہے ہیں، اور بڑی ہم لوگ جو ہے نا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سیرت اور دین کی کتابیں پڑھنا، حالانکہ موبائل کی دنیا بہت آسان ہو گئی، اردو، گجراتی، ہندی، ہر طرح کی کتابیں اب تو اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں۔ اردو پڑھنا چاہیے، اردو سیکھنا چاہیے۔ دین کا بہت بڑا سرمایہ ہمارا اردو میں ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ اپنی اردو کو باقی رکھیں، اپنی نسلوں کو پڑھائیں، ورنہ آگے اسلام ختم ہو جائے گا۔ اتنے زیادہ گجراتی میں کتابیں نہیں ہیں، اتنی زیادہ ہندی میں کتابیں نہیں، اتنا اردو میں ہیں دین کی کتابیں، اس لیے پڑھنا چاہیے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اس کی مہم چلانی چاہیے۔ تو آج 4 دن کے بعد 18 ذی الحجہ کو اسلام کا وہ زبردست مجاہد، خلیفہ سوم، شہید مظلوم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے، محرم آئے گا تو شادی نہیں ہونی چاہیے، عجیب و غریب انداز میں یعنی منع کریں گے۔ محرم اس سے پہلے اسی مہینے میں 18 تاریخ کو 4 دن کے بعد خلیفہ سوم حضرت علی سے بھی بڑے ہیں آپ، تیسرا نمبر ہے صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ذوالنورین ہیں آپ، 2 نور والے۔ اللہ کے رسول کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح آپ سے ہوا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ دونوں کے انتقال پر آپ نے فرمایا تھا، اے عثمان، اگر میری ہزاروں بیٹیاں ہوتی میں سب کو باری باری آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ بڑے پاک دامن تھے آپ، اور اسلام کے لیے بہت خرچ کیا ہے۔ فرمایا کہ ان لکل نبی رفیق اور رفیقی فی الجنت عثمان۔ فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی کا ایک دوست اور رفیق ہوتا ہے، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوں گے، میرے دوست جو ہوں گے وہ عثمان ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے بالکل۔ بہت احسانات ہیں امت پر، آج بھی احسان ہے، آج بھی۔ آپ مدینہ منورہ جائیں گے، آس پاس بہت سی ہوٹلیں وقف ہیں، عثمان غنی کے زمانے سے ان کے پیسوں سے ہوٹلیں وقف ہیں اور حرمین شریفین کے لیے استعمال ہو رہی۔ ہم لوگ اس کے سائے میں یعنی اے سی میں بیٹھتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ تو عثمان کا ہمارے اوپر احسان ہے آج بھی۔ جب مدینہ آپ تشریف لائے تھے تو صحابہ کے پاس میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، بیر روما ایک کنواں تھا، یہودی کے پاس تھا۔ تو عثمان غنی کو اللہ نے مال دیا تھا، غنی اسی لیے کہا جاتا ہے مالدار۔ تو پہلے جو ہے آدھا خریدا 12,000 درہم میں، وہ بھی بھاؤ کھانے لگا یہودی بھی، تو کہا آدھا بیچوں گا، ایک دن تم پانی پیو گے، ایک دن جو ہے میں پانی پیوں گا۔ تو 12,000 درہم میں، حالانکہ 8,000 درہم سے زیادہ کنویں کی قیمت اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی، آدھا بیچا 12,000 میں۔ تو ایک دن جب آپ کی باری ہوتی تو سارے مسلمانوں کو بلاتے اور جو ہے پانی خوب بھرواتے تاکہ لوگوں کو پانی مل جائے۔ پھر کہا کہ آدھا اور بیچ دے۔ اس نے دیکھا کہ اب میری دال گلنے والی نہیں ہے تو دوسرا حصہ 8,000 میں خریدا، یعنی ٹوٹل 20,000 درہم میں چاندی کے سکے 20,000 درہم میں خرید کر اللہ کے رسول کے حوالے۔ اللہ کے رسول یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ بیر روما آج بھی، ابھی چند دن پہلے جو ہے مسجد نبوی کے اندر سے پھٹا تھا، وہ پانی نکل رہا تھا، بارش زیادہ ہو گئی تھی تو اس کنویں سے مسجد کے اندر آ گیا ہے، اب وہاں سے پانی نکلا تھا اور اس کو جو ہے وہ جگہ یعنی مسجد کے اندر وہ جگہ تھی، اس کو گھیر لیا گیا تھا، باقاعدہ فورس والے وہاں کھڑے تھے۔ تو ایسے ہی غزوہ تبوک کے موقع پر جب چندے کی مہم چلائی تھی اللہ کے رسول نے، تو حضرت عثمان 1,000 اشرفیاں 1,000 سونے کے سکے لے کر آ گئے، اشرفی ہیں یہاں پر، اور اللہ کے رسول کے حوالے کے۔ اللہ کے رسول یہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ پھر ترغیب دی عثمان اللہ کے راستے میں خرچ کرو، 100 اونٹ لے کر آ گئے کہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ۔ پھر کہا عثمان اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو پھر 200 اونٹ اور لے کر آئے، 300 اونٹ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 800 اونٹ لے کر آئے۔ اللہ کے رسول جو اشرفیوں کو پلٹ رہے تھے، الٹ رہے تھے خوشی کے مارے کہ عثمان جاؤ، آج تم نے دل خوش کر دیا، اب تم جو بھی عمل کرو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ پھر جب خلیفہ بنے تو مسجد یہ جو اے سی ہے نا، آج مجھے مسئلہ بیان کرنے دو، یہ اے سی جو ہے یہ حضرت عثمان کی سنت ہے۔ بولا عجیب و غریب آدمی ہے، یہاں ممبر پہ بیٹھ کے اے سی اس زمانے میں کہاں تھی؟ ڈیکوریشن کرنا، مسجد کو اعلیٰ بنانا، عمدہ بنانا۔ اگر محلے ہمارے مکان پکے ہیں تو مسجد اس سے اچھی ہونی چاہیے،
حضرت عثمان نے یہ فتویٰ دیا تھا، مسجد نبوی کو شاندار پتھر منگوائے، شاندار لکڑیاں اپنے پیسے سے منگوائیں، خود کا خرچہ کیا۔ کچھ صحابہ نے اعتراض کیا کہ کیوں اتنا لمبا اور شاندار ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ نے ہم کو فتوحات دے دیا، مال دے دیا، اب ہمارے گھر اچھے ہو رہے ہیں تو اللہ کا گھر اس سے شاندار ہونا چاہیے۔ یہ سنت عثمانی ہے، یہ سنتیں کہ اگر مسجد میں، اگر گھروں میں اے سی لگ رہی ہے تو مسجد میں اے سی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بتاؤ دل کیسے لگے گا؟ اگر گھروں میں اے سیاں لگ رہی ہیں اور گرمی کے موسم میں آپ گھر میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور مسجد میں اے سی نہیں ہے تو لوگوں کی ایسی کی تیسی ہوگی، بھاگیں گے جلدی، تراویح نہیں پڑھنی، بھاگو گھر میں جا کے آرام کریں گے۔ تو جیسا محلہ اس سے اچھی مسجد ہونی چاہیے، یہ حضرت عثمان نے دلیل دی تھی۔ تو شاندار مسجد جو آج بنی ہے مسجد، وہ حضرت عثمان کا ماڈل تیار کیا ہوا ہے، اس کے اوپر پھر آگے ترقی ہوتی گئی۔ تو مسجدوں کو شاندار بنانا یہ بھی سنت عثمانی ہے، تو اے سی لگانا بھی سنت عثمانی ہوئی، کیونکہ جب محلوں میں اے سی آ رہی تو اب مسجد اس سے شاندار ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ کو جو شہید کیا گیا، چند بلوائی تھے، بس ختم کر رہا ہوں، چند بلوائی تھے، 200-500 سے زیادہ لوگ نہیں تھے جو آپ سے دشمنی کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان کا تو مدینہ کیا، عرب کے باہر، یعنی کئی 100 ملکوں تک آپ کی جو ہے یعنی حکومت پھیلی ہوئی تھی، پورے اسلامی ملک کے آپ خلیفہ اور بادشاہ تھے۔ تو انہوں نے گھیر لیا آپ کو، آپ امیر المومنین گھر میں قید ہیں، تو بڑے بڑے صحابہ نے، حضرت علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، ابو ہریرہ ہیں، محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، بڑے بہادر لوگوں میں ہیں کہ حضرت ایک مرتبہ خالی آپ اجازت دے دیں، ہم ان کو منٹوں میں ختم کر دیں گے، ہم ان کو منٹوں میں ختم کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ نہیں، میں نبی کے شہر میں وہ بھی مسلمان ہی تھے لیکن بغاوت کر رہے تھے، تو کہا میں نبی کے شہر میں مسلمانوں کا خون بہانا یہ پسند نہیں کرتا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حالانکہ وہ 200-500 لوگ سے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے آپ کو گھیرا تھا، آپ کو یعنی گھر کا محاصرہ کیا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ خبردار کوئی ان سے تعارض نہ کرے، ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ اس لیے صحابہ صرف پہرا دیتے تھے گھر پر، تو بلوائیوں نے جو ہے چھت کود کر، دروازے پر پہرا ہوتا تھا صحابہ کا، آپ کو پہلے سے ہی اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کر دی تھی، خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، تینوں ساتھی تشریف لائے۔ کہا عثمان آج تم نے روزہ رکھا ہے نا، تو افطار کرنے کب آ رہے ہو؟ جلدی کرو، افطار ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو کہہ دیا اہلیہ کو کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ نہیں، پہلے بھی زندگی میں بھی اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا اور آج بھی میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، سب سے زیادہ قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں پھٹے ہیں، یعنی تلاوت بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، پہلے پارے کا آخری رکوع تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیت تھی کہ اللہ ان کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ جب گھس کر گھر میں چند لوگوں نے گھس کر حملہ کیا چھت کود کر، تو جب سر پہ وار کیا اور بدن پر وار کیا تو خون کی جو فوارے نکلے قرآن پاک کی اس آیت پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی گویا اللہ بھی اس آیت میں کہہ رہا ہے عثمان ہم ان بلوائیوں کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہو گئے، ہم چن چن کر بدلہ لیں گے۔ تو آپ کو شہید کیا گیا۔ کون جھٹلائے گا اب مظلومیت عثمان کی؟ کون جھٹلائے گا اب مظلومیت عثمان کی؟ ہو گیا قرآن شاہد جن کے سر کے واسطے، ان کا سر کٹا قرآن کے اوپر، تو قرآن کل قیامت میں خود گواہی دے گا اور مظلومانہ شہادت ہوئی۔ کیوں؟ اگر آپ ایک اشارہ کر دیتے ان لوگوں کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت علی شیر خدا موجود ہیں، حسن حسین جیسے جوان موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر جیسا شجاعت اور بہادری کا پیکر موجود ہے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے۔ لیکن خلیفہ امیر المومنین کی اطاعت کرنے والے لوگ تھے، امیر المومنین کا حکم نہیں تھا تو خود شہید ہو گئے۔ لیکن جو ہے مسلمانوں کا خون بہے مدینے میں، بولے میں کیا جواب دوں گا رسول اللہ کو، اس لیے میں جو ہے صبر کروں گا۔ تو صبر کر کے اپنی جان دے دی۔ وہ 18 تاریخ کو، 18 تاریخ جو 4 دن کے بعد آ رہی ہے، وہ 18 تاریخ کو یہ بات ہونے والی ہے۔ لیکن ہم لوگ تو سنی ہیں، ہمارا اسلام سن پڑ گیا ہے۔
جب 10 محرم آئے گی، جب ناچیں گے، گائیں گے، کودیں گے، اچھلیں گے، اور اس سے پہلے بھی بات آئے گی انشاءاللہ کہ کتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کو خراج عقیدت تو پیش کر سکتے ہیں، اصالِ ثواب تو کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم واقعی سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، تو اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے خلیفہ سوم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، بہترین جزا عطا فرمائے۔ جنت البقیع ہے نا جو قبرستان مدینہ منورہ کا، سب سے بڑے صحابی آپ ہی وہاں پر مدفون ہیں۔ جتنے بھی لوگ وہاں صحابہ اور تابعین اور اللہ والے مدفون ہیں، سب سے بڑے آپ ہی ہیں وہاں پر۔ عثمان غنی کی قبر بالکل سامنے جنت البقیع کے اندر ہے۔ جو لوگ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں دیکھیں گے سب سے بڑے صحابی آپ ہی وہاں پر دفن ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔